नाजरीन, जंगलों की कटाई पूरी दुनिया में चल रही है। लगभग 15 अरब दरख्त हर साल काटे जाते हैं। हालांकि कुछ जंगलों को दोबारा हरा भरा किया जा रहा है, पर फिर भी अगर हम मौजूदा स्पीड से दरख्त काटते हैं तो लगभग 200 सालों में हमारे पास कोई दरख्त नहीं बचेगा। लेकिन क्या हो अगर वो अभी ही हो जाए? हमारी हवा की क्वालिटी का क्या होगा? जानवरों का क्या होगा? और क्या दरख्त हमारे खाने की सप्लाई के लिए ज़िम्मेदार हैं? मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर दुनिया के सारे दरख्त काट दिए जाएं तो अब कोई डायरी नहीं लिखी जाएगी, ना ही कोई थैंक यू कार्ड लिखा जाएगा। अब आप कभी भी कागज़ पर अपनी कलम नहीं चला सकेंगे। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो आपके पास इससे कहीं बड़ी परेशानियां होंगी। आपकी सबसे बड़ी परेशानी होगी वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दरख्तों से हमें अपनी ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन कितना? इतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। फोटोसिंथेसिस नाम से सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाली जादू की मदद से दरख्त हमारे एटमॉस्फेयर के लगभग आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और बचे हुए आधे हिस्से का क्रेडिट हमारे समुद्रों को जाता है। हमारे समुद्र अगर अपनी जगह पर बने रहते हैं तो हम सांस तो ले सकेंगे, लेकिन ये वैसा नहीं होगा जैसी आपको आदत है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वैसे तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हमें सारे दरख्त काटने हैं तो हमें अर्थ पर मौजूद 15 से 65 साल की उम्र के हर इंसान के हाथ में चैनसा यानी आरी देनी होगी और हर एक को लगभग 625 दरख्त काटने का कहना होगा। अगर अर्थ पर मौजूद हर कोई इस डरावनी मुहिम का हिस्सा बनना चाहता है तो ये काम हम 1 साल में पूरा कर लेंगे। और ज़मीन पर गिरे इन सारे दरख्तों का हम आखिर करने क्या वाले हैं? इनमें से कई को प्रोसेस करेंगे, वो चीज़ें बनाना जारी रखेंगे जो हम अभी बनाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा ज़मीन पर पड़ा सड़ता रहेगा। और जब ऐसा होगा तब कम से कम 35 अरब, जी हाँ 35 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर रिलीज़ हो रही होगी, क्योंकि दरख्तों के सड़ने से गैस निकल रही होगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे मुल्कों से 1 साल में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगी। ये एक ऐसी तबाही होगी जो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि थोड़े ही वक्त में हमारे प्लेनेट को ख़त्म कर देगी। अभी ये होने के चांसेस बहुत कम हैं कि अर्थ की आबादी दरख्त काटने पर लगे या हर इंसान दरख्त काटने के लिए तैयार हो जाए। क्या हो अगर ये सारे दरख्त अचानक गायब हो जाएं और हमें इन्हें काटना ही ना पड़े? तो चलिए इस चीज़ को थोड़े अच्छे नज़रिए से देखते हैं और इससे होने वाली कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। आप जंगलों में लगने वाली आग को अलविदा कह सकेंगे। हर साल दुनिया भर के जंगलों में लगने वाली आग से लाखों एकड़ जंगल खाक हो जाते हैं और कई बिल्डिंग जल जाती हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आज तक में लगी सबसे बड़ी कैलिफोर्निया के जंगलों की आग है, जिसने 18,000 बिल्डिंग्स को बर्बाद किया था और गवर्नमेंट और इंश्योरेंस को इसके लिए 16 अरब डॉलर्स की कीमत चुकानी पड़ी थी। दरख्त न होने से कैलिफोर्निया जैसे जगहों के लोग ये जानते हुए आराम से रह सकेंगे कि अब इनके घर थोड़ा ज़्यादा महफूज हैं। जाहिर है आग घास या झाड़ियों से भी लग सकती है, लेकिन फायर फाइटर्स का कहना है कि इस तरह की आग बहुत कम खतरनाक होती है और इसे संभालना आसान होता है। और सोचिए कि आपके पास कितना सारा खाली वक्त होगा, क्योंकि अब दरख्तों की देखभाल का सारा वक्त बच जाएगा। एकड़ों के मुताबिक हो सकता है कि आप साल में 5 लाख पत्तियां साफ करते हों। आपके घर के गार्डन के साइज़ के हिसाब से इसमें साल के दर्जनों घंटे लग सकते हैं। अब आप इस सारे खाली वक्त का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आपको ज़िंदा रहने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना दरख्तों के दुनिया में आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा। एक आम दरख्त 1 साल में 10 लोगों की सांस जितनी ऑक्सीजन पैदा करता है। इस वक्त ज़मीन पर बहुत से दरख्त हैं जो इंसानी आबादी की ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दरख्तों के ख़त्म होने के साथ ही आप देखेंगे कि दुनिया की हवा की सप्लाई कम हो रही है। अब समुद्रों में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन हमारी तमाम ऑक्सीजन के जिम्मेदार होंगे। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो सकती है। याद रखें, दुनिया की आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। एक वक्त आएगा जब समुद्र से आने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी, और अगर हम इस तरह हवा को आलूदा करते रहेंगे जो हम कर ही रहे हैं
تو جس ہوا کا ہم سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا معیار مسلسل خراب ہوتا رہے گا۔ آکسیجن صرف وہی چیز نہیں ہوگی جس کی ہم کمی محسوس کریں گے۔ درختوں کے بغیر ہمارے نئے گھر بنانا ممکن نہیں ہوں گے، کم از کم آج کے گھروں کے لیے نہیں۔ ایک سادہ 110 مربع میٹر گھر بنانے کے لیے لکڑی کے ہزاروں ٹکڑے درکار ہوتے ہیں، صرف گھر کی دیواروں اور فرش کے لیے۔ اور فرنیچر کا کیا ہوگا؟ نہ کرسیاں ہوں گی نہ میز ہوں گے۔ یہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ درختوں کے بغیر گھر بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سے دوسرے مواد ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، دھات، شیشہ، مارٹر، کنکریٹ، لیکن وہ بہت مہنگے ہوں گے۔ اور آج بھی ان چیزوں سے بنے گھروں میں لکڑی کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ چیزیں جیسے شیشہ اور کنکریٹ ایک دن ختم ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں ریت کی ایک خاص مقدار ہے اور یہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ یہ برا ہے کیونکہ ریت، شیشہ اور کنکریٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کاغذ نہیں تو ٹوائلٹ پیپر اور ٹشو پیپر بھی نہیں۔ دنیا پر دوسرے جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچر کنزروینسی کے مطابق دنیا کے 50% پودے اور جانور بارش کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سانپ، بندر، پانڈے، ہاتھیوں اور وہاں چھپی ہر چیز کے بارے میں، اور اس سے 50% میں دنیا کے دوسرے جنگلات کے جانور بھی شامل نہیں ہیں، جیسے ہرن، خرگوش اور پرندوں کی ہزاروں اقسام۔ یہ سارے جانور جنگلوں کے بغیر کہاں رہیں گے؟ بدقسمتی سے ان میں سے اکثر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ جس طرح ہر سال لاکھوں جانور مر جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے مکمل طور پر معدوم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان کے قدرتی ماحول سے باہر ہوتے ہیں تو جانوروں کے لیے اتنی جلدی کسی نئی جگہ پر رہنا سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بغیر شکاری جانوروں جیسے ریچھ اور بھیڑیے کو انسانوں کی حفاظت کے لیے جلد از جلد شکار کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چند جانور اس دنیا میں زندہ رہ جائیں گے وہ انسانوں کے بہت قریب رہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ مردہ چیزیں کھانا ہی ان کے کھانے کا واحد ذریعہ ہوگا۔ اور اس سے نہ صرف ہمارے جنگلات کے جانور خطرے میں پڑ جائیں گے بلکہ ان میں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے۔ کیڑے زندہ رہنے کے لیے ہریالی پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ درخت کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں اور پتے کھاتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے بغیر تقریباً تمام کیڑے مر جائیں گے۔ اصل میں یہ پہلے سے ہی ہو رہا ہے۔ 2019 کے ایک مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ کیڑوں کی آبادی میں ہر سال 2.5% کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ تر جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب زمین پر تمام درخت مر جاتے ہیں تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کیڑوں کی آبادی پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے کم ہوگی۔ جانوروں کی زندہ رکھنے کے علاوہ درخت ہوا سے کیمیکل کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ درختوں کے پتے فضا سے کئی قسم کے دھول کے ذرات جذب کرتے ہیں۔ درختوں کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ ہوا تیزی سے خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہوا میں زیادہ آلودگی کا مطلب ہے زیادہ اموات۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے 65 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ 2015 کے 1 ایکڑ سائز درخت ہر سال تقریباً 2.5 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے۔ اس کے بغیر موسمیاتی تبدیلی منفی نتائج میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ زمین بہت گرم ہو جائے گی۔ درخت زمین کو ٹھنڈا رکھنے میں کئی طریقوں سے مدد کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں بلکہ فوٹو سنتھیسس کے ذریعے پانی بھی چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ کئی ڈگری تک سرد ہو جاتا ہے اور وہاں بارش ہو سکتی ہے۔ فوٹو سنتھیسس میں درخت کے مختلف حصوں سے پانی لیا جاتا ہے اور فضا میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ پانی بادلوں میں جا کر بارش بن جاتا ہے، جس کا پانی پھر درختوں میں بھیگ جاتا ہے۔ اس پانی کے چکر کے بغیر آپ کو بارش میں کمی نظر آئے گی۔ برلن کی ہیمبولڈ یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ اگر ایمیزون کے جنگل میں موجود تمام درختوں کو ہٹا دیا جائے تو بارش میں 20% کمی ہو سکتی ہے۔ اس سے پوری دنیا میں شدید خشک سالی ہوگی اور جھیلوں اور تالابوں میں پانی کی سطح گر جائے گی۔ یہ خشک سالی اس قدر بھیانک ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، جس سے لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ کم بارش اچھی لگتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو یہ تباہ کن طوفانوں کا باعث بن سکتی ہے، جس کا زمین پر بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مٹی خطرناک حد تک خشک اور ختم ہو جائے۔ ان تمام خوراکوں کے بارے میں سوچیں جو ہم درختوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیلے، ناریل، سیب، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور ہاں، پین کیکس پر کوئی میپل کا شربت نہیں پھیلے گا، کیونکہ یہ میپل کے درختوں سے بنایا گیا ہے۔ اور میک اپ کی کچھ چیزیں بھی اب محفوظ نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ کارناؤ باپام کے درختوں کے موم سے بنتی ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ سب خوراک دینے کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء پیدا کرنے کے لیے بھی درخت اہم ہیں۔ اس کی وجہ درختوں کا مٹی سے خاص تعلق ہے۔ درخت بارش کے ساتھ گرنے والے بہت سے کیمیائی مادوں کو جذب کر لیتے ہیں، جو جذب نہ ہونے کی صورت میں مٹی میں جا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، درخت بارش کے پانی کو زمین میں بہنے سے بھی روکتے ہیں، اور جب مٹی بہت گیلی ہوتی ہے تو وہ اس سے پانی بھی جذب کر لیتی ہیں۔ ہم خشک سالی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے مٹی دھل جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
جب ہماری مٹی ختم ہو جاتی ہے اور کیمیائی مادوں سے بھر جاتی ہے تو آپ ہر قسم کی ہریالی کو الوداع کہہ سکتے ہیں۔ فصلوں سے گھاس اور پودوں تک ہماری دنیا جلد ہی بنجر ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف بہت برا نظر آئے گا بلکہ اس کا ذرات سے متعلقہ صنعت پر بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ فصلیں نہیں اگیں گی اور اگر اگتی بھی ہیں تو وہ ہمارے کھانے کے لیے بہت خطرناک ہوں گی، اور جب تتلیاں ہماری فصلوں کو پولینیشن نہیں کریں گی تو ہمارے لیے کچھ بھی اگانا مشکل ہو جائے گا، نہ سبزیاں، نہ پھل، نہ روٹی، اور نہ ہی شاید کوئی کھانا جو آپ ہر روز لطف اندوز ہو کر کھاتے ہیں۔ لہٰذا اگر لوگ ہوا کے معیار سے نہیں مرتے تو خوراک کی کمی سے مر جائیں گے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ مستقبل میں کوئی خوراک، کوئی جانور اور کوئی انسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے درخت لگائیں، اور ان درختوں کی وجہ سے ہماری نیچر پر بہت اثر پڑے گا، جس سے ہوا میں آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے گی اور ہمیں سانس لینے میں بہت آسانی ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں کمی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔